ہاں، وہی جو تم نے سنا۔ میں اپنی بہن کو اس کھوکھلے رشتے سے آزادی دلانا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں تمہارا بھائی اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اور اس دن بھی میری بہن نے صرف میری خوشی اور محبت کے لیے سب کے سامنے اس شمس کے ساتھ رہنا چاہا۔ وہ اس شمس کو بالکل پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ تو خود مجھے اس سے آزادی کا بول رہی تھی۔ جب ہم پہلی بار اس سے ملنے گئے تھے، جس دن ہمیں پتہ چلا تھا کہ تمہارا بھائی میری بہن سے زبردستی شادی کر چکا ہے، تمہاری اور میری خوشی کے لیے اس نے اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ تم خود بتاؤ، اپنی بہن کو اس کانٹوں بھری زندگی میں چھوڑ کر میں کیسے تمہارے ساتھ ایک ہیپی کپل کی طرح رہ سکتا ہوں؟ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ نہ میری جان، اتنا خود غرض نہیں ہوں میں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اگر تم اپنے بھائی کو بولو گی تو وہ ضرور تمہارا کہا مانے گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے اب تم اسے بلیک میل کرو یا جو بھی کرو، کیسے بھی مناؤ، بس میری بہن کو آزادی دلاؤ۔ دانیال، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، بلکہ میں اپنے بھائی کا گھر توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کائنات نے غصے سے کہا، اور تیزی سے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ اس کا دماغ اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ دانیال ایسی بات کرے گا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما۔ خبردار، جو مجھے انکار کیا، تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چاہتا تو میں تمہیں ٹارچر کر کے تمہارے بھائی سے اپنا کام نکلوا سکتا تھا، پر میں جانتا ہوں کہ اگر میں تمہیں تکلیف دوں گا تو وہ میری بہن کو تکلیف دے گا، اس لیے اب جو بھی کرنا ہوگا تمہیں کرنا ہوگا۔ دانیال کی باتیں کائنات کے سر پہ سائیں سائیں کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ میں ایسا مر کر بھی نہیں کروں گی، کائنات نے روتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اس کا دل توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک اچھی خوش بخش زندگی کے بدلے وہ اس سے کیا مانگ رہا تھا؟ وہ کیسے خود کی خوشیوں کے لیے اپنے بھائی کی خوشیاں تباہ کر سکتی تھی؟ کرو گی، اور تم ہر صورت یہ کام کرو گی، دانیال نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ اپنی بہن کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے اس رویے سے کائنات ٹوٹ رہی ہے۔ کبھی نہیں، چاہے آپ مجھے جتنی تکلیف دیں، میں ایسا کبھی مر کر بھی نہیں کروں گی۔ کائنات بھی اب بضد تھی، اور وہ ضدی دانیال کی بات پہ نہیں بلکہ اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے تھی۔ تم مجھے آنکھیں دکھاؤ گی؟ دانیال نے اس کا منہ دبوچا۔ کائنات کی آنکھوں سے اب بہت زیادہ تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، پر کائنات اپنی نگاہیں نہیں جھکا رہی تھی، جو اس بات کا واضح کر رہا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگر تمہاری یہ اکڑ توڑی نہیں تو میرا نام بھی دانیال چودھری نہیں۔ دانیال نے اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر بستر پہ پھینکا۔ کائنات روتے ہوئے اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیال، پلیز چھوڑیں مجھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کی محبت ہوں، ایسی محبت کو میں اپنی بہن کی محبت پہ لاکھ دفعہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دانیال اپنی ضد میں نہ جانے کیا کیا بولنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھی، جو اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ دانیال اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کائنات خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس سے کوئی بچانے نہ آیا تو شاید وہ مر جائے گی۔ دانیال نے اس کی گردن کو بہت زور سے دبا رکھا تھا، اس سے سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پہ پڑی تھی جبکہ دانیال اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ایسے ہی دانیال نے اس کی قمیض کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اسے پھاڑتا چلا گیا۔ قمیض بھی نہ جانے کون سی نقلی کپڑے کی تھی جو پھٹتی ہی چلی گئی، یا پھر دانیال نے اسے اس قدر سختی سے پھاڑا تھا۔ کائنات اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بتاؤ، میری بہن کو طلاق دلواؤ گی؟ دانیال نے اسے کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کی دونوں ٹانگیں دانیال کی کمر کے گرد تھی۔ دانیال، پلیز مجھے معافی دے دو، میں کچھ بتاؤ، میری بہن کو آزادی دلاؤ گی؟ دانیال نے چیختے ہوئے اس کی باقی لفظ توڑ دیے۔ کائنات اس سے کوئی اور بات کرنا چاہتی تھی، پر دانیال کا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا، اور اس کے پیچھے اس کی ماں تھی۔ وہ اسے پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل یہی پٹی پڑھا رہی تھی کہ کائنات ہی ہیوما کو آزاد کر سکتی ہیں۔ بتاؤ، دانیال اتنی زور سے چیخا کہ شاید اس کی آواز نیچے تک چلی گئی ہوگی۔ کائنات نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اور بس یہی دانیال کی بس ہو گئی۔ اس نے کائنات کو پکڑ کر زور سے بیڈ پہ پھینکا اور اسے بے لباس کرنے لگا۔
دانیال نہیں پلیز، کائنات بس اس کی منتیں کر رہی تھی، پر دانیال اسے مکمل بے لباس کرتا خود اپنی قمیض اتارنے لگا۔ خود کی قمیض اتارتا وہ اس کے جسم پہ بہت برے طریقے سے کاٹنے لگا۔ کائنات کی سسکیاں اور چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ مسلسل دانیال کو پکار رہی تھی، پر دانیال اسے مزید تکلیف دے رہا تھا، اور اس سب پہ ظلم یہ تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی باہر کھلی تھی، پر وہاں سے آواز بہت کم آ رہی تھی، وہ بھی حویلی کے باہر جا رہی تھی نہ کہ اندر، اور وہ آواز بہت کم تھی۔ کائنات نے دانیال کو روکنے کی بہت کوشش کی، پر وہ تقریباً اس کے جسم کے ہر حصے پہ اپنا نشان بنا چکا تھا۔ کائنات کا جسم درد سے جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ چیخ کر کسی کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی، پر کوئی نہیں تھا جو اسے سنتا۔ یہ تکلیف اس قدر تھی کہ وہ سہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دانیال خود کو بے لباس کرتا ایک جھٹکے میں اس کی گہرائیوں میں خود کو اتار گیا۔ کائنات کی چیخ بے ساختہ تھی، جسے وہ اپنے لبوں میں قید کرتے اس کے ہونٹ کاٹنے لگا۔ دانیال کی شدتیں اس قدر تکلیف دہ تھی کہ کائنات کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ دانیال کی شدتوں پہ اس کا سارا جسم مچکولے کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے بند ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے حواس کھوتی بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر تک دانیال اپنا غصہ اس پہ اتارتا دوسری طرف ہو کر لیٹ گیا۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور ذہن نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ جلدی سے کائنات کا چہرہ تھپ تھپایا، پر کائنات کی حالت دیکھ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کائنات کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی لیے واش روم گیا۔ پانی کے ٹب میں وہ اس کے وجود کو ڈالتا پانی کھول گیا۔ سردی کے باوجود اس نے کچھ حد تک ٹھنڈے پانی سے اسے شاور دیا۔ دانیال نے کائنات کے وجود کو اپنے گلے سے لگایا اور کچھ آنسو کے قطرے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس کو لبوں کو محبت سے چومتا وہ اس کے جسم کے گرد تولیے لپیٹے اسے اٹھائے بستر پہ لے آیا، اور اس کے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا اسے کپڑے پہنانے کے بعد اسے کمبل اڑانے لگا۔ پانی کی وجہ سے کائنات کچھ ہوش میں تھی، پر پھر بھی اسے صحیح سے ہوش نہیں آیا تھا۔ دانیال نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتا اسے سینے سے لگائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ آج جو اس نے کیا تھا، جانتا تھا کہ کائنات اب اس سے بے انتہا نفرت کرے گی، پر اب خوش رہنے کے لیے یہ ضروری تھی۔ اسے کسی بھی طرح کائنات کو منانا تھا۔ اسے بار بار اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ وہ کیسے غصے میں اپنا آپا کھو دیتا ہے، اور اب تو اسے غصہ بھی بہت آتا تھا۔ اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنی منتیں کر کے کچھ مانگا تھا، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ پر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس سامنے وہ کائنات کو برباد کر رہا تھا۔ سلطان شام کو گھر آیا تو حوریہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے میری بیگم کو؟ کس نے کچھ بول دیا کیا؟ سلطان نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کون لڑے گا، اور بس آپ ہیں جو میری نہیں سنتے۔ حوریہ نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے شکوہ کیا۔ گائز ویسے آپ نے بتانا ہے کہ سارے کپلز میں سے آپ کو بیسٹ کپل کون سا اور کس کی سٹوری فی الحال بیسٹ لگ رہی ہے، ضرور آپ نے ٹیکسٹ میں کمنٹ میں بتانا ہے مجھے ویسے پرسنلی ابھی دانیال اور یہ ان کی زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری لگ رہی ہیں۔ مجھ سے کون لڑے گا، اور بس آپ ہیں جو میری نہیں سنتے۔ حوریہ نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے شکوہ کیا۔ سلطان مسکرایا۔ شکر ہے کبھی اس لڑکی نے شکوہ تو کیا، ورنہ وہ تو اس سے ایک شکایت تک نہیں کرتی تھی۔ اچھا بتائیں کہ کیا بات ہوئی جو میری جانو یوں منہ پھلائے بیٹھی ہیں؟ سلطان نے اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں امی ابو سے ملانے کے لیے لے کر جائیں گے، پر آپ پھر سے بھول گئے۔ حوریہ نے منہ پھلایا۔ اسے دیکھ سلطان مسکرایا۔ اس کے پھولے پھولے گال اس کا دل بے چین کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ اور واپسی پر آپ ہمیں بازار سے اچھی اچھی چیزیں بھی لے کر دیں گے، چاکلیٹیں بھی۔ اس کی ایک نئی فرمائش ریڈی تھی، کیونکہ ابھی شاید سلطان کا موڈ اچھا تھا جو وہ ایک بار کہنے پہ مان گیا۔ اوکے جی، جو میری جان کو اچھا لگے گا میں لے کر دوں گا، چلو اب ریڈی ہو جاؤ۔ سلطان اٹھتا فون تھامے کہیں باہر نکل گیا تو حوریہ بھی خوشی خوشی کپڑے لیے چینج کرنے چلی گئی۔ سلطان نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا جو کافی دیر تک وہ اندر نہیں آئے تو وہ باہر چلی گئی۔ سلطان جی کدھر ہیں آپ؟
اس نے تھوڑی اونچی آواز میں بلایا بھی، پر سلطان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشانی سے باہر نکلنے لگی جب اسے ملازمہ نے بتایا کہ وہ باہر گارڈن میں شاید کسی سے بات کر رہے ہیں۔ حوریہ اس کی طرف چلی آئی جہاں وہ اسے پیٹ موڑے کسی سے بات کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس سے تھوڑی ہی دور تھی جب سلطان اس کی طرف مڑتا فون بند کر گیا۔ کس سے بات کر رہے تھے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم آ گئے؟ بس مجھے پتہ چل گیا۔ میرے پاس یہ پاور ہے کہ جب کوئی میرے قریب موجود ہو تو مجھے سمجھ لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے پہلے سوال کو اگنور کرتا جواب دینے لگا۔ اچھا جی، بڑی پاور ہے آپ میں تو؟ حوریہ نے امپریس ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ویسے تم آج کل کچھ چینج ہوتی جا رہی ہو، لگتا ہے کہ میرے پیچھے تمہاری ایکٹیویٹیز کچھ چینج ہو رہی ہیں۔ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ حوریہ کو گاڑی میں بٹھاتا وہ اس کے سیٹ بیلٹ باندھتا سوال کرنے لگا۔ ہم نے آپ کے جانے کے بعد کارٹون دیکھتے ہیں۔ آپ نے پینک پینتھر والے کارٹون دیکھے؟ کیا یہ کیسا پینتھر ہے؟ میں نے تو بلیک پینتھر سنا تھا۔ کہ کیا لڑکیوں کا پینتھر ہے جو پنک ہے؟ سلطان نے اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سوری، اوپر بھی پنک ہی ہے۔ بس آپ کو نہیں پتا، پر وہ اتنا پیارا ہوتا ہے نا، مجھے وہ والے کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنا فون دیں نا تاکہ ہم وہ والے کارٹون دیکھیں۔ حوریہ نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا دن نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہو، ابھی بھی میں موجود ہوں نا، تو مجھے ٹائم دو، مجھ سے بات کرو نہ کہ کارٹون دیکھو۔ سلطان کی بات پہ حوریہ نے اس سے گھورا۔ اب سے آپ میرے پنک پینتھر، حوریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ سلطان نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا۔ اچھی اچھی چیزیں دیکھا کرو تاکہ میرا بچہ بھی اچھا سا پیارا سا ہو۔ سلطان کی بات پہ حوریہ شرمائی۔ یہ تو پیارا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے جیسا ہوگا۔ اچھا، اتنی پیاری بات یوں نظریں جھکا کر کیوں کر رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر کرو نا۔ سلطان کا ہاتھ اس کے پورے پیٹ پہ گھوم رہا تھا۔ اس سے حوریہ کے پیٹ میں ذرا برابر بھی غبار محسوس نہیں ہوا، پر وہ جانتا تھا کہ ابھی اس میں وقت ہے۔ پاس سے گزرتے ایک گاڑی نے اس کے پاس آتے ہوئے زور سے ہارن دیا۔ ارے او رومیو، بیوی پہ بعد میں دھیان دینا، پہلے سڑک پہ دھیان تو دو، ہمیں نہ مار دینا۔ نہ جانے کہاں سے جاتے ہیں، سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی ڈالے رومانس کر رہے ہیں۔ اس شخص نے اپنی گاڑی کے شیشے سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ رک تیری تو، سلطان نے غصے سے کہا۔ سلطان جی چھوڑیں انہیں اور جلدی سے گاڑی چلائیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حوریہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں گھر جا کر اچھے سے ملوں گا۔ حوریہ کو گھورتا وہ اپنا سارا فوکس ڈرائیونگ پہ کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ حوریہ کے ماں باپ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ بس اس بار وہاں زوبیہ موجود نہیں تھی۔ کائنات کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پہ تھی اور اس پہ کمبل تھا۔ دانیال اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا اور اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کائنات کو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب اسے دانیال سے کسی بھی قدم کی توقع تھی۔ وہ دانیال کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی جیسا آج دانیال نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ پورا بدن درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اب بھی اس کے جسم کو کاٹ رہا ہے۔ جہاں جہاں دانیال نے اسے کاٹا تھا وہاں اس سے اب بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا رخ موڑا تو دانیال کو اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ جاگ گئی ہے۔ دانیال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ وہ اس کے ساتھ کسی بھی صورت نرم رویہ نہیں رکھ سکتا تھا، ورنہ آج جو اس نے اسے منانے کے لیے یہ منت کی سب ضائع ہو جانی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ کائنات اس کے ایسے رویے سے تنگ آ کر اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کائنات کا دل بالکل بھی کسی چیز کو دیکھنے کو نہیں کر رہا تھا۔ اسے اب بھی ہر انسان، ہر چیز سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سر سے دانیال کا ہاتھ بہت برے طریقے سے جھٹکا۔ دانیال بھی خاموش ہو گیا کیونکہ ابھی وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ بہت برا تھا، تبھی وہ اسے کچھ وقت دے رہا تھا۔ کائنات کے دماغ میں اس وقت صرف شمس کے کہے گئے کچھ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ یہ اب اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے۔ کائنات تم بہت پچھتاؤ گی کیونکہ وہ تمہیں اپنا شکار بنا رہا ہے۔ سچ ہی تو کہا تھا اس کے بھائی نے۔ دانیال نے جو کیا اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور اپنی بہن کے لیے ہی تو وہ سب کر رہا ہے۔ بے شک دانیال کو پہلے اس سے محبت تھی، پر شاید اب جو اس کی بہن کے ساتھ شمس نے کیا اس کے بعد اس کے دل سے کائنات کے لیے تمام جذبات مر چکے ہیں۔
کائنات کو اس قدر تکلیف ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ دانیال نے صرف اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا دماغ ویسے بھی ابھی دانیال کو لے کر کسی پازیٹیو سوچ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دانیال کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہی آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دانیال بستر پر سے اٹھا اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے کپڑے درست کرتا ہوئے ایک نظر شیشے سے کائنات کو دیکھنے لگا جو کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس کے چہرے پہ کافی نشان موجود تھے۔ اسے دیکھ دانیال بالکل بے بس ہو گیا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ جو لڑکی اس کے دل میں موجود تھی وہ کیسے اسے تکلیف دے گیا؟ کائنات کی خاموشی اسے الگ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اٹھے، اس سے لڑے، اسے غصہ کرے، اپنے دل کی بھڑاس نکالے، پر کائنات اب بھی ایک جگہ کو گھورتی کسی بات کو سوچ رہی تھی۔ کھانا میں ادھر ہی لے کر آ رہا ہوں، باہر مت آنا۔ دانیال نے کمرے کی خاموشی توڑی، پر کائنات نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سو سیڈ، دکھ ہو رہا ہے۔ کچھ مرد ایسے بن جاتے ہیں جانور انتقام کی آگ میں نا۔ دانیال کمرے کا دروازہ بند کرتا نیچے چلا آیا۔ ملازمہ کو ٹرے میں کھانا لگانے کا بولتا وہ سلطان کو کال کرنے لگا۔ اس کی امی نے اسے بلانے کا کہا تھا پر وہ بھول گیا تھا۔ سلطان کدھر ہو؟ سلطان کو کال کرتے اس نے پوچھا۔ بھائی کہیں باہر آیا ہوں ضروری کام سے۔ کیوں کچھ کام تھا؟ خیریت؟ نہیں بس وہ ماما چاہتی تھی کہ تم گھر آؤ، کھانا مل کر کھائیں گے۔ ارے بھائی آج بہت ضروری کام ہے، بہت مشکل ہے، کل انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا۔ اوکے میں ماما کو بتا دوں گا۔ اوکے بھائی اللہ حافظ۔ سلطان سے بات کرنے کے بعد دانیال ملازمہ سے کھانا لیتا انہیں زلیخا بیگم کو بتانے کا بول کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دانیال کمرے میں آیا تو کائنات اب بھی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ دانیال نے کھانا ٹیبل پہ رکھا اور مضبوط قدم لیتا کائنات کے پاس آیا۔ اٹھو چلو کھانا کھا لو، اس کے بعد پین کلر لینا تو درد ختم ہو جائے گا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جب کائنات نے اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹک دیا۔ خبردار جو یہ دکھاوے کی ہمدردیاں دکھانے کی کوشش کی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اور آپ بھی تو مجھ سے نفرت ہی کرتے ہو نا، تبھی تو مجھے اپنی بہن کے لیے برباد کر رہے ہو۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے، پر میں کتنی بڑی بے وقوف تھی نا، اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں سنی، ایک پل کو اگلے لمحے کا نہیں سوچا۔ بس دل میں ایک یہی خوف تھا کہ کہیں بھائی میری شادی کسی اور سے نہ کروا دے۔ میں تو دانیال کی ہوں نا۔ پھر میں نے ایک پل کو نہ سوچا کہ اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بس ایک بار آپ کے بلانے پہ میں سب کو دھوکہ دیتی بھاگتی ہوئی آ گئی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ موجود انسان نہیں جانور ہے کوئی جو مجھے بس اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ کائنات اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بلک بلک کر رو دی۔ اس کی باتیں دانیال کا دل توڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کائنات بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، اور اس وقت اس کا دل کا حال وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کائنات روتی وہاں سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی، پر اس کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں دانیال بخوبی سن سکتا تھا۔ اس نے غصے سے شیشے پہ ہاتھ مارا۔ دل بار بار کائنات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ کہاں پھنس گیا میں، کیسے کائنات کو اتنی تکلیف دے سکتا ہوں۔ وہ وہیں سر تھامے بیٹھ گیا۔ شمس آپ کی پھپھو کیوں آئی ہیں؟ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے سونے کے لیے، تب ہما نے شمس سے پوچھا۔ شمس اس وقت اپنے کوئی امپورٹنٹ فائل ریڈ کر رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کا اپنا گھر ہے، جب دل کرے گا آئیں گی، اور میں نوٹ کر رہا ہوں تمہیں ان کا آنا اچھا نہیں لگا۔ شمس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، مجھے وہ اچھی نہیں لگی۔ جیسے ہر فیملی میں ہوتے ہیں نا کچھ ٹاکسک سے رشتے دار، آپ کی فیملی میں یہ پوسٹ لگتا ہے انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ ہما نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ہاں جیسے تمہاری فیملی میں یہ پوسٹ تمہارے بھائی دانیال نے سنبھال رکھی ہے۔ شمس کیا ہو گیا؟ کیوں میرے بھائی پیارے سے بھائی کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں؟ میرے بھائی لاکھوں میں ایک ہے۔ ہاں ایسا مینٹل پیس لاکھوں میں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے، شمس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ مجھ سے پنگے لے رہے ہیں، اب آپ کا ایک دن اور ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھ شمس مسکرایا۔ میری جان مجھے پتا ہے کہ کل تک آپ ایزی ہو جاؤ گی، کل کی رات انشاءاللہ ہمارے ملن کی رات ہوگی، تو آپ ایسا ویسا کچھ مت سوچنا۔ شمس صوفے سے اٹھتا ہما کے ساتھ بیڈ پر آ گیا۔ نہیں تو ایسا سوچیے گا بھی مت، آپ نے دانی بھائی کے بارے میں جو بھی بولا اب آپ کو پرسوں تک انتظار کرنا ہوگا۔ ہما نے بتراتے ہوئے کہا۔ شمس نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ ابھی چھوٹی تھی، تبھی اس کے جذبات کا تقاضا نہیں سمجھ رہی تھی، اور وہ اسے ایسے بھی باقی سے بات کر رہی تھی۔ شمس جانتا تھا کہ ایک بار جب وہ اس کے قریب ہو گیا تو اس کے بعد ہما بہت شرمائے گی، کیونکہ تب وہ کافی حد تک بہت ساری باتوں کو سمجھ جائے گی۔
ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ اپنی پھپھو سے بہت دور رہیے گا، اور خاص کر سائمہ چڑھیل سے۔ وہ سارے کھانے کے دوران آپ کو دیکھتی رہی اور آپ بھی ڈھیٹوں کی طرح اسے مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ دوبارہ مجھے اس کے پاس بھی نظر نہ آؤ۔ انگلی اٹھاتی وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ پہلی انسان تھی جو شمس پہ ایسے سامنے انگلی اٹھا رہی تھی۔ اوکے باس، اور کچھ؟ شمس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس سے اچھا لگ رہا تھا ہما کا یوں جیلس ہونا۔ اور ہاں، اپنی پھپھو کے سامنے مجھ پہ دھیان دینا، محبت والی باتیں کرنا، تاکہ انہیں لگے ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ تو کیا ہم نہیں ہیں؟ شمس نے آئی برو اچکائی۔ ہم ہیں، پر انہیں بھی تو بتانا ہے نا، ہما نے فکر مندی سے کہا۔ اوکے جی، جیسا آپ بولیں۔ اب کیا مجھے اجازت ہے سونے کی، کیونکہ کل میری بہت ضروری میٹنگ ہے، ادھر بھی جانا ہے، ورنہ تمہارے اس ٹاکسک بھائی نے اسے بھی چھین لینا ہے۔ شمس کی بات پہ ہما نے شمس کے بازو پہ زور سے مکہ مارا۔ شمس اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے پہ لٹا گیا۔ وہ بھی اپنا سارے اس کے سینے پہ رکھے بے فکر ہو کر سو گئی۔ سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ زلیخا بیگم نے دانیال اور سلطان کی خالی سیٹس دیکھی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے دانیال آج کھانے میں لیٹ ہوا، ورنہ وہ ہمیشہ ٹائم پہ کھانا کھانے آ جاتا تھا۔ زلیخا بیگم نے نفرت سے کہا۔ ماما کائنات تو بس خبردار، جو تم نے اس کی سائیڈ پہ ایک لفظ بھی بولا، تم اس سے کچھ زیادہ ہی چپکی رہتی ہو، تبھی اس کے گن گا رہی ہو۔ زلیخا بیگم نے غصے سے ایمل سے کہا تو وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ میڈم، وہ دانیال سر اپنا اور کائنات میڈم کا کھانا اوپر اپنے کمرے میں لے گئے تھے، اور انہوں نے سر سلطان کو بھی کال کی تھی، پر وہ کہیں بہت ضروری کام میں مصروف تھے، تبھی وہ نہیں آ سکتے۔ آمنہ جو پاس ہی کھڑی تھی جلدی سے بولی۔ اوہ ارے واہ، اب تو وہ کھانا کمرے میں لے جا کر کھائے گا، یعنی اس لڑکی کو اس کا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی گوارا نہیں۔ تبھی اس نے اسے بول کر کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا۔ زلیخا بیگم تو غصے سے برا حال تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں کھانے کے وقت بدمزگی پیدا کر رہی ہو؟ داؤد صاحب نے انہیں ٹوکا۔ میں کچھ نہ کروں، اس گھر کو بکھرنے دوں؟ آپ خود ہی دیکھیں، دانیال جتنا بھی مصروف رہا ہو، کبھی بھی وہ کمرے میں کھانا نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا تھا۔ پر اس لڑکی کو آیا ابھی 2 دن ہی ہوئے، اور میرا بیٹا اب ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے بھی نہیں آیا۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں، مجھے یہ بس ہرگز بھی منظور نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کرو جو دل میں آئے، پر اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، مجھے وہ دیکھتے ہی زہر لگتی ہے۔ اس کی یہی کوشش ہے نا، میرا بیٹا مجھ سے چھین کر مجھے نیچے دکھائے گی۔ زلیخا بیگم کی آواز غصے کے ساتھ ساتھ بدگمانیاں بھی بہت اونچی تھی۔ داؤد صاحب نفی میں سر ہلاتے کھانا کھانے لگے۔ اور آپ اتنے پرسکون ہیں، سلطان کو کال کریں، اسے پوچھیں کہ آخر وہ کدھر گیا ہے۔ ہر رات وہ گھر نہیں آتا، اس بات کو مہینہ ہونے کو ہے۔ اب بس اسے صاف صاف بتا دیں کہ ہر شام کو وہ گھر آئے۔ عجیب کوئی مذاق لگا رکھا ہے اس نے۔ داؤد صاحب کو خاموش دیکھ کر انہوں نے دوبارہ کہا تو اب زور سے چمچ ٹیبل پر پٹکتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ایمل ان کا ہاتھ تھاما۔ پریشان نہ ہو امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بس ہنکارا بھرا۔ تو میں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی، پھر اپنی بیٹی کو واپس لاؤں گی۔ تم دونوں بہن بھائی بہت چالاک بنتے ہو، پر میں تمہیں دن میں تارے دکھاؤں گی۔ اور کائنات، تمہیں تو میں ایسے تکلیف دوں گی، مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہو؟ لگتا ہے دانیال کو میری باتوں نے کچھ خاص اثر نہیں کیا۔ بس اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اپنے دل میں وہ کائنات کے لیے بغض رکھے بہت غلط طریقے سے سوچ رہی تھی، جس سے وہ کائنات کو ایسی تکلیف دیں کہ نہ صرف وہ گھر سے چلی جائے بلکہ ان کی بیٹی بھی واپس آ جائے۔ آج کا سورج اپنے لیے کچھ نئے چینجز لے کر آیا تھا۔ ویسے بھی ہر دن ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ کائنات آدھی رات کو کمرے میں آئی تو اس کی نظر دانیال پہ پڑی، جو اب بھی جاگا ہوا تھا اور شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانا ویسے ہی پڑا بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کائنات اسے اگنور کرتی واش روم چلے گی۔ اس کی آنکھیں بہت سوج چکی تھی، پپوٹے بالکل لال ہو چکے تھے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتی وہ اپنے کپڑے چینج کیے بغیر ایسے ہی آگے بستر پہ لیٹ گئی۔ سردی کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر بلینکٹ لے لیا۔ دانیال اسے دیکھ تھوڑا مطمئن ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے کپڑے چینج کرتا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کا دل مچل مچل کر کائنات کی قربت کی خواہش کر رہا تھا، پر وہ ابھی اس کے پاس جانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ کائنات اور وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ کائنات کی اس کی طرف پیٹھ تھی، جبکہ دانیال کی نگاہیں اس کی پیٹھ پہ گڑی تھی۔ کائنات کافی دیر جاگتی رہی، سر درد بھی تھا، تبھی وہ گہری نیند سو گئی۔ اسے سوتا پا کر دانیال نے دیکھا جو واقعہ سو گئی تھی۔ دانیال اسے اپنے قریب کرتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے وہ اسے خود میں بھیجتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا وجود اسے بہت سکون دے رہا تھا۔
تبھی وہ 5 منٹ میں ہی سو گیا۔ اب ہزاروں شکوے ہی صحیح پر ایک دوسرے کے بغیر وہ دونوں ادھورے تھے۔ نہ جانے ان کی زندگیوں میں ابھی کیا کیا موڑ آنے تھے۔ بے شک وہ اپنی ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا، پر کائنات اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، اس کا لباس، اس کی رازدار، اور اس کا بھی دانیال پہ بہت حق تھا۔ پر دانیال نہ جانے کیوں اسے اتنی تکلیف دے رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے بھائی کا گھر کبھی برباد نہیں کرے گی۔ دانیال بے بس ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے روتے ہوئے یہ التجا کی، تبھی کہ کسی بھی طرح کائنات کو مناؤ تاکہ وہ اپنے بھائی سے ہما کو آزادی دلوا دے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ہما شمس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اور اس دن اس نے صرف دانیال کا گھر بچانے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ تو دانیال کیسے اتنا سیلفش ہو سکتا ہے کہ اپنی خوشی میں وہ اپنی بہن کو بھول گیا؟ بس یہی باتیں تھی، جبکہ جس کی وجہ سے دانیال بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو چکا تھا، اور انہی باتوں کے زیر اثر اس نے آج کائنات کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا تھا۔ سلطان اپنے آفس میں موجود تھا جب مائرہ اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ سلطان اسے دیکھ گہرا مسکرایا۔ اب مسکرانا بند کرو اور یہ بتاؤ کب آ رہے ہو بابا سے ہماری شادی کی ڈیٹ لینی ہے۔ مائرہ اس کے سامنے موجود کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس جب تم بولو ہم حاضر، سلطان نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ سلطان مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مائرہ کچھ کنفیوز سی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ سلطان نے اس کے نازک ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے اور بابا کو تمہیں کچھ بتانا ہے، مائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان ابھی تم فری ہو تو میں تمہیں ایک جگہ پر لے کے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ کو تھاما۔ ہاں ابھی تو فری ہوں، پر جانا کہاں ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بس تم چلو ابھی، پھر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے سلطان کا ہاتھ تھاما اور زبردستی سے اپنے ساتھ باہر لے کر آئی۔ سلطان اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے سامنے جا رکی۔ مائرہ یہ کدھر لے آئی ہوئی، یہ جگہ تو بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ سلطان نے اس عمارت کو غور سے دیکھ کر کہا۔ چلو پھر پتہ چل جائے گا۔ مائرہ گاڑی سے نکلی، اسی وجہ سے سلطان کو بھی مجبوراً باہر آنا پڑا۔ سلطان اب خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس عمارت کے اندر گئے جو اندر سے مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مائرہ یار یہ جگہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اور تم پاگل نہ جانے کہ یہاں کیا ڈھونڈنے آئی ہو، سلطان نے پاس پڑے پتھر کو ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ مائرہ ایک کمرے میں گئی اور اس کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ سلطان کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے ساتھ کھڑی کرنے لگی۔ وہ بیٹھی اور نیچے ایک جگہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور وہاں پہ کچھ دیر اپنا ہاتھ رکھا۔ تقریباً 30 سیکنڈ تک اس نے اپنا ہاتھ اسی جگہ رکھا۔ سلطان لاپرواہی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ نہ جانے کیا پاگل پن کر رہی تھی۔ وہاں ایک سکرین سی شو ہونے لگی۔ سلطان کو ایک پل کو حیرت ہوئی۔ مائرہ نے اس سکرین پہ کوئی کوڈ لکھا تو وہ گرین سگنل شو کرنے لگا، اور اس کے بعد ایک اور سکرین شو ہوئی، وہ کوئی پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ مائرہ نے اس پہ پاس ورڈ لکھا تو وہ سکرین غائب ہو گئی، اور اسی سکرین والی جگہ سے زمین کھلی اور وہاں سیڑھیاں آ گئی۔ سلطان تو حیرانی میں ڈوبا تھا۔ مائرہ میری جان بس چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ نیچے ایک گلی سی تھی۔ سلطان اور مائرہ اس گلی سے اندر گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ سلطان کا منہ کھل گیا۔ سامنے تقریباً 9 سے 10 آدمی بوریوں کو تھامے اسی گلی کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ اس گلی کے پاس ہی وہ بوریاں دیکھ رہے تھے۔ مائرہ قدم آگے بڑھانے لگی تو اسی کھلی سی جگہ کے آس پاس 3 سے 4 کمرے تھے جن کے دروازے اس کھلی جگہ کی طرف کھل رہے تھے۔ ان کمروں کے اندر بہت سارا سامان تھا۔ وہ ڈرگز، شراب اور بہت ساری غیر قانونی چیزیں تھیں۔ ان کمروں میں انہیں بنانے کا کام بھی ہو رہا تھا۔ سلطان یہ سب ہمارا اور یہ کروڑوں کا مال ہے، مائرہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں سلطان غصہ نہ کرے یا پھر اس کاروبار کو اپنانے سے منع کر دے۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک اسے بہت ساری چیزیں دکھانے کے بعد مائرہ اسے اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ ابھی وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ سلطان مائرہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ یہ سب مجھے دکھانے کا مقصد، سلطان میں اور بابا چاہتے ہیں کہ تم کاروبار ہینڈل کرو۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تبھی ہم ایسا چاہتے ہیں، اور میں کب سے بابا کا کاروبار سنبھال رہی ہوں۔ پر سلطان اس کاروبار کو ایک مضبوط مرد کی ضرورت ہے۔ بابا اب اس کے معاملات صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے، اور میں ایک لڑکی ہوں، بہت سارے معاملات مجھ سے ڈیل نہیں ہوتے، اور بابا نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو مجھ سے شادی کرے گا وہی یہ کاروبار سنبھالے گا۔ مائرہ نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ سوری مائرہ، پر میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، اور تمہارے بابا تو اس ملک کے ایک شریف سے سٹیزن ہیں،
सिटीजन है तो फिर वो ये गलत काम क्यों करते हैं? और वैसे भी मुझे तुम्हारे बाबा के किसी काम से कोई लेना देना नहीं है, मेरी लाइफ पहले ही बहुत बिजी है। तुम्हें पता है भाई और बाबा आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे भी अपने बिजनेस की जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, तो मैं कैसे ये सब हैंडल करूं? सुल्तान ने झंझलाते हुए कहा। सुल्तान प्लीज मन्ना मत करना करो, बाबा अब ऐसा ही चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी। मायरा भी बस हो चुकी थी। मायरा यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों ऐसे काम करते हो? जानती हो ना इससे कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सुल्तान ने इसे समझाना चाहा। सुल्तान बाबा और मैं भी इस काम को कभी नहीं छोड़ सकते, यही हमारा शुरू से कारोबार रहा है और तुम्हें ये हर हाल में करना होगा वरना मुझे भूल जाओ। गुस्से से मायरा ने बैग उठाया और वहां से जाने लगी। यार मायरा बात तो सुनो। सुल्तान ने इसे रोकना चाहा पर वो जैसे आज ठान कर ही आई थी। सुल्तान के बहुत बार बुलाने पे भी वो नहीं रुकी और रोती हुई वहां से निकल गई। सुल्ताना बहुत परेशान हो चुका था। मायरा दूर से इसे देख रही थी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे ये काम नहीं करते, और मेरी जान मुझे पाने के लिए आपको ये करना होगा, और तुम्हें खुद से दूर तो मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी। मायरा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और जन से गाड़ी भगा ले गई। अब इसे अंदाजा हो रहा था कि सुल्तान को मनाना इतना भी मुश्किल नहीं। यही सब सोचती वो मुस्कुरा दी। सुल्तान की कॉल आना शुरू हो गई थी पर वो फोन स्विच ऑफ करती अपने घर के लिए निकल गई। अब इसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि इसे पता था सुल्तान अब सीधा अपने घर जाएगा। कायनात की आंख खुली तो आज फिर लेट थी। दानियाल ऑफिस चला गया था। खैर अब इसका इसे देखने का मूड भी नहीं था। वो शावर लेती नीचे चली गई। जहाँ आज कोई भी मौजूद नहीं था वो किचन में गई और वहीं टेबल पे बैठ गई। मुलाजमा को इसने नाश्ते का बोला था। नाश्ता करने के बाद वो एमल को ढूंढने लगी जो अपने कमरे में मौजूद थी। एमल क्या कर रही हो? इसे पैकिंग करता देख कायनात ने पूछा। अरे कायनात आओ ना तुम, कल शाम को दानी भाई को चाय देने गई और इसके बाद तुम्हें बीवी ने तो कमरे को दरवाजा ऐसा लॉक किया कि बाहर तूफान आ जाए, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोलना था। एमल ने हंसते हुए कहा। नहीं, वो मेरे सर में दर्द था इसी वजह से मैं खाना खाकर सो गई। कायनात ने कुछ झिझकते हुए कहा। इसकी बात पे इसे कल शाम याद आई और फिर वही तलख यादें। अच्छा चलो यार जो भी है, आप बैठो और मेरी पैकिंग में मदद करो। क्यों एमल तुम कहीं जा रही हो? हाँ बस क्या बताऊँ, जावियार इधर रुकने ही नहीं दे रही। इस दिन भी साथ चलने की जिद कर रहे थे। बहुत मुश्किल से ये 2 दिनों का टाइम लिया था और आज 2 दिन हो गए, इस वजह से मैं आज इनके पास जा रही हूँ। एमल की बात पे कायनात को डर सा महसूस हुआ। एमल तुम क्यों जा रही हो? यार मैं अकेले कैसे इस घर में रहूंगी? मुझे तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। इसने एमल का हाथ थामा। मैं जानती हूँ कायनात, पर यार क्या करूँ, जावियार बहुत जिद करते हैं और मैंने सोचा है कि किसी भी तरह करके जावियार का तबादला करीब के किसी पुलिस स्टेशन में हो जाए ताकि मुझे इस घर से दूर ना जाना पड़े। एमल ने इसे हौसला दिया। अच्छा कायनात बहुत मायूस हुई थी। कायनात क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? एमल ने इसे जांचते हुए कहा। नहीं तो बस, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही तुम पहली इंसान थी ना इस घर में जिसे मेरा दिल लगा था, तो बस इसीलिए। अच्छा अब इतना झूठ भी ना बोलो, नानियाल भाई से तो तुम्हारा दिल कब का जुड़ा था। एमन ने हंसते हुए कहा। वो आज शायद बहुत खुश थी यार को मिलने की खुशी में। कायनात इसे परेशान नहीं करना चाहती, तभी वो भी इसे मुस्कुराकर बात करने लगी ताकि इसे ना लगे कि इसके जाने से कायनात बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ देर तक वो इसके साथ मिलकर पैकिंग कर चुकी थी। आज दिन को एमल ने शहर चले जाना था, फिर इसका क्या होता? कायनात के अलावा दनियाल था जिसको तो वो अब देखना भी नहीं चाहती थी, और पूरे घर में वो किसी के साथ भी इतना बात नहीं करती थी, तो अब इसका इस तन्हाई में कौन साथी होगा? यही सोचती वो अब बहुत परेशान हो रही थी। शम्स आज किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से दूसरे शहर चला गया था। वापसी पर वो हुमा के लिए कुछ तोहफे लाना चाहता था, इसलिए वो एक मॉल चला गया जहाँ इसे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। वो हुमा के लिए शॉपिंग करता वापस आ रहा था। अभी वो रास्ते में ही था जब इसे अचानक एक कॉल आई। ये इसके बहुत ख़ास आदमी की कॉल थी। इसे किसी ज़रूरी काम से अब वापस जाना पड़ा था। वो काम बहुत ज़रूरी था वरना वो मूसा को बोलकर करवा देता, पर काम की नौयत को देख के इसे खुद जाना पड़ा। हुमा आज कब से शम्स का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि इसे लग रहा था जैसे शम्स को कोई से छीन रहा हो। अरे बहू तुमसे कुछ काम था, ज़रा मेरे कमरे में आना। नाज़मीन बेगम अचानक इसके कमरे में आई और इसे अपने साथ चलने का बोलने लगी। क्या काम? हुमा को न जाने क्यों बस इनसे बहुत डर लगता था। कुछ काम है तभी बुला रही हूँ, और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? नाज़मीन बेगम ने बिना किसी लिहाज के गुस्से से कहा। कल पर ना आपने अभी मुझे बहू कहा है तो मैं शम्स की बीवी होती हूँ आपसे सवाल करने वाली। बाकी जो काम है जब यहाँ तक आ गई तो बोल भी दे। हुमा ने भी बगैर लिहाज के कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम छटाक भर की लड़की मुझसे ऐसे बात कर रही हो? नाज़मीन बेगम का तो गुस्से से बुरा हाल था। इन्हें तो लग रहा था कि वो इससे बुरा बर्ताव करेंगी तो शायद वो थोड़ा दब जाए, पर ये चौधरियों की औलाद
تو ان کے سر پہ چڑھ کر ناچنے لگی تھی۔ جی ایسے ہی بات کر رہی ہوں اور میں آپ سے اور آپ کی بیٹی سے اچھے سے واقف ہوں، تو دوبارہ میرا منہ سے مت لگیے گا، وہ ہما بغیر کسی لحاظ کی بولی۔ نازمین بیگم نے بہت مشکل سے خود پہ کنٹرول کیا۔ نازمین بیگم دل میں کچھ سوچتی اس کی سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں ہینڈل کرنا تو بہت آسان ہے، میں تو ایسے ہی فکر کر رہی تھی، ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔ پر یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ نازمین بیگم اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ ہما بہت دیر سے شمس کا انتظار کر رہی تھی، اب پر وقت اسے دل دیکھنے کو ہی کرتا تھا، اب ہر وقت دل اسے دیکھنے کو ہی کرتا تھا۔ اس نے بہت بار شمس کا فون ٹرائی کیا پر کال تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک انتظار کے بعد جب شمس نہیں آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ دن کے تقریباً 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ تب بھی خالی تھا، مطلب کہ شمس ابھی تک گھر نہیں آیا۔ مایوس ہوتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے کھانا کھانے چلی آئی، کیونکہ نیند کی وجہ سے اس نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا اور اب بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ایمل تو زاویار کے پاس چلی گئی تھی، پر کائنات کا اب اس حویلی میں دل نہیں لگ رہا تھا، تبھی وہ کسی بھی طرح اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی بہت تنگ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ فون استعمال کرتی رہی، پر کتنا استعمال کرتی، آخر فون سے تنگ ہو کر وہ کمرے سے باہر چلی آئی، جہاں نیچے زلیخا بیگم ملازمہ کو کوئی کام سمجھا رہی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ان کا رخ کائنات کی طرف تھا، جو ان کے سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ آنٹی وہ آپ کو کچھ کام تھا؟ میرا مطلب مجھے کچھ پوچھنا تھا، کائنات جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو کیا کام ہے مجھ سے، زلیخا بیگم نے ضبط سے کہا، ورنہ ان کا دل ذرا نہیں تھا کائنات سے کوئی بھی بات کرنے کا۔ تو وہ آنٹی کیا میں 1-2 دن کے لیے بابا کے گھر چلی جاؤں؟ وہ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، تو کیا میں چلی جاؤں؟ کائنات کا سوال تو مانو ان کا سر گھما گیا۔ تم کوئی بہت لاڈلی ہو جو تمہیں اپنے باپ کی یاد آ گئی؟ اگر اتنا ہی پیارا تھا اپنا باپ تو شادی کیوں کی میری بیٹے پہ اپنے ڈورے ڈال کر اسے پھنسایا؟ اگر وہ گھر بسانا چاہتی ہو تو یہ شادی کے 1 ہفتے میں ہی ماں باپ کے گھر چکر لگانے والا سسٹم ختم کرنا ہوگا۔ تو میں بتاتی چلوں تو تمہاری شادی سے پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، پر ایک بار بھی وہ یہاں نہیں آئی، نہ جانے تمہارا بھائی اسے آنے بھی دیتا ہوگا یا نہیں۔ پر پھر سے تمہاری طرح شادی کے چوتھے دن ہی وہ ادھر نہیں آئی، نہ جانے تمہارا کیا منصوبہ ہے، جو میرے بولنے کے باوجود تم ایک بار بھی دانیال کے ساتھ نہیں جاگی، جو کم از کم اسے ناشتہ تو بنا کے دو۔ نہ جانے کتنی نیندیں ہیں تمہاری جو پوری نہیں ہوتی۔ زلیخا بیگم نے اسے ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ کائنات کو ان کے اس جواب کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ او بی بی اب یہ رونے دھونے والا ڈرامہ نہ شروع کر دینا، یہی سب کر کے تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے، پر میں تمہاری ان مکاریوں میں نہیں آنے والی۔ زلیخا بیگم کے سخت الفاظ اس کے سینے پہ تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ ان سے ماں والا لمس چاہتی تھی، پر شاید اس کے نصیب میں ماں کا پیار نہیں تھا۔ اور ہاں خبردار جو تم وہاں گئی اور اگر چلی گئی تو پھر ساری عمر وہیں رہنا، واپس کبھی مت آنا۔ اسے سناتی وہ اپنا دل ہلکا کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کائنات کے کان جیسے سائیں سائیں کر رہے تھے، وہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ شاید اب اس کے نصیب میں رونا ہی لکھا تھا، وہ ابھی تک اپنا قصور نہیں جان پائی۔ ایک طرف ماں ذلیل کر گئی تو دوسری طرف ان کا بیٹا تھا، اس کا دل ہر چیز سے بھر چلا تھا۔ وہ بس اب لیٹی ساگن نظروں سے ان خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی جن کو اس نے دانیال کے سنگ دیکھا تھا۔ کتنی دعائیں کرتی تھی وہ اللہ سے کہ بس ایک بار دانیال کا ساتھ لکھ دے، پر شاید وہ اس کے ساتھ اس میں خوشیاں نہیں مانگ پائی۔ رات کے کھانے کے وقت گوہر صاحب اور شمس کو چھوڑ کر باقی وہ تینوں خواتین وہاں موجود تھیں۔ گوہر صاحب کی آئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی وہ جلدی کھانا کھا کر اپنی میڈیسن لے کر سو گئے تھے، اور شمس صبح کا گیا ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ ہما ان دونوں کو اگنور کیے ابھی اپنا کھانا شروع کر رہی تھی جب آئمہ نے اپنی ماں کو کوئی اشارہ کیا۔ اس کی ماں مثبت اشارہ پاتے ہی اپنی چالاکی شروع کر گئی۔ تم نے دن میں مجھ سے بدتمیزی کیوں کی تھی؟ ہما جو اپنا کھانا شروع کرنے والی تھی، اچانک ان کی آواز پہ انہیں گھورنے لگی۔ تو آپ کو دن کی بات ابھی یاد آ رہی ہے کیا؟ اپنی آئی برو اٹھائے وہ ان سے سوال کرنے لگی۔ تم دنیا جہاں میں سب سے بدتمیز لڑکی ہو جو شمس کو ملی ہو، نہ جانے بیچارے سے کیا گناہ ہو گیا تھا جو اس کا نصیب تمہارے ساتھ پھوٹا۔ نازمین بیگم نہ جانے کیا کرنا چاہتی تھی۔ شمس نے مجھے خود اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ کو ان کی فکر کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر جائیں، ادھر اس پہ دھیان دیں نہ کہ دوسروں کے گھر آ کر ان کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ہما نے بھی بغیر کسی لحاظ کے کہا۔ یہ داؤد صاحب کی دی ہوئی شے تھی جو وہ اپنے مخالفین کا ذرا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ تم گھٹیا لڑکی لڑکوں کو اچھی طرح سے اپنے جھانسے میں پھنسانا جانتی ہو۔
نہ جانے اور کتنے امیر لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ نازمین بیگم نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اس کا بازو بالکل ہلکے انداز سے تھام رکھا تھا۔ اچانک آئمہ کے اشارے پہ انہوں نے اس کا بازو زور سے چھوڑا اور یہی ہما کی بس ہو گئی۔ اس نے بھی بنا کسی لحاظ کے ان کا بازو زور سے تھاما۔ اس لمحے شمس اندر آیا تھا۔ گھٹیا، آپ اور آپ کی بیٹی ہیں جو ادھر میرے شوہر پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ اپنے گھر میں کھانا نہیں ملتا کیا جو دوسروں کے گھر پہنچ جاتی ہیں؟ ہما اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ شمس اس کے پیچھے کھڑا سب سن رہا ہے۔ نازمین بیگم بھی جان چکی تھی کہ ان کے پیچھے شمس ہیں، تبھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ آئمہ نے چالاکی دیکھتے ہوئے اپنا اچھا بننا چاہا۔ ہما تم ایسے کیوں بول رہی ہے؟ تمہیں آئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور یہ میرے ماموں کا گھر ہے۔ شمس میرے بڑے بھائی جیسا ہے۔ تم اپنی غلط سوچ کو ہم سے نہ جوڑو۔ چپ، تم کس ارادے سے آئی ہو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ جلدی تم آپ بیٹی کو میں اس گھر سے رفو چکر کروں گی اور تمہارے ہما۔ شمس کی غصے بھری آواز سے ہما بھی یقینی سے پیچھے مڑی۔ اب اس کے دماغ کو یہ بات سمجھ لگی کہ آئمہ اس کے سامنے ایسا کیوں بول رہی تھی۔ ارے چھوڑو مجھے، بس یہی دن دیکھنے رہ گئے تھے کہ اپنے بھائی کے گھر آ کر خود کے لیے گھٹیا لفظ سنوں۔ اس لڑکی نے جو میری بیٹی سے بھی چھوٹی ہے مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ یہ سب سننے سے پہلے میں اس جگہ سے دفع ہی کیوں نہیں ہو گئی۔ آئمہ بیٹا، اس نے میرے ساتھ ساتھ تم پہ بھی تہمت لگائی ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، اب میں ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رکوں گی۔ نازمین بیگم کے ڈرامے شروع ہو گئے۔ شمس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ غصے میں ہما کے پاس آیا۔ تم ابھی کیا بکواس کر رہی تھی اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی پھوپھو کا ہاتھ موڑنے کی؟ شمس نے ہما کو اس کے بالوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ شمس، یہ جو آپ نے دیکھا یہ سچ نہیں بلکہ انہوں نے خود… ارے تم اب مجھے جھوٹے بول رہی ہو؟ چلو میری بات نہ صحیح، شمس نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے۔ تو کیا اب وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نازمین بیگم نے کہا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ہما، جو بڑوں سے بیہیو کیے جاتا ہے، اور اگر انہوں نے تمہیں کچھ بول دیا تو تم آگے سے ان کا بازو مروڑتے ہوئے ان پہ اس قدر گھٹیا الزام لگاؤ گی۔ شمس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہما کو درد سے رونا آ رہا تھا کیونکہ شمس نے اب اس کا بازو بہت بری طرح موڑ دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اسے لگا ان ماں بیٹی کو سنبھالنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ شمس بیٹا رہنے دو، اب تم ہماری وجہ سے اپنا رشتہ نہ خراب کرو۔ ہم دونوں ماں بیٹی ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، اب ہم ویسے بھی واپس جانا چاہتی ہیں۔ نازمین بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں پھوپھو، آپ کیوں کہیں جائیں گی؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور ہما کو ویسے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ اسے ایسے ہی میں نے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ ہما تم ابھی اور اس وقت پھوپھو سے معافی مانگو۔ شمس کی آواز پہ ہما بالکل خاموش تھی۔ ہما، میں نے کہا پھوپھو سے معافی مانگو۔ شمس نے اس کے بازو کو زور سے جھٹکا دیا۔ شمس پلیز میرا بازو چھوڑے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز چھوڑ دے میرا بازو۔ ہما کا درد سے برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی وقت کلک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سنائی نہیں دی؟ معافی مانگو پھوپھو سے۔ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں میں کیوں معافی مانگوں؟ ہما بھی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی یہ ضد شمس کو مزید غصہ دلا گئی۔ آپ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے خود ایسی سچویشن بنائی کہ آپ کو لگے کہ میں غلط اور یہ اپنا دکھاوا۔ چٹاک! شمس نے ایک زوردار تھپڑ ہما کے منہ پہ مارا۔ ہما شمس کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکی اور وہیں نیچے فرش پہ گر گئی۔ اس نے بے یقینی سے شمس کو دیکھا جس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ آئمہ کا ہاتھ اپنے منہ پہ گیا جبکہ نازمین بیگم تنزیہ مسکرائی۔ ابھی اور اسی وقت معافی مانگو پھوپھو سے۔ شمس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ ہما نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شمس نے غصے سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے سامنے وہ کوئی چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی جسے وہ بآسانی بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ ہما کے منہ سے چیخ نکلی۔ اسے لگا آج تو اس کی سر کی چمڑی ہی نکل گئی ہے۔ معافی مانگو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شمس کو اتنے غصے میں دیکھ وہ بہت ڈر گئی تھی، تبھی اس نے معافی مانگ لی۔ ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایم سوری، ہما نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کے بال اب بھی شمس کی مٹھی میں تھے۔ ہما کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ کیسے شمس اسے سب کے سامنے مارا تھا؟ اکیلے میں ہوتا تو شاید ایک الگ بات تھی، پر سب کے سامنے، خاص کر ان لوگوں کی جن کو تو وہ ایسے بھی یہی یقین دلاتی تھی کہ شمس سے بہت محبت کرتا ہے، ان کے سامنے اسے بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اس کی معافی مانگنے پہ شمس نے اس کے بالوں کو چھوڑا تو وہ روتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے بیٹا، تم نے ایسے ہی اسے رلا دیا، رہنے دیتے، معافی کی کیا ضرورت تھی؟ نازمین بیگم نے فکرمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شمس اپنے آفس والے کمرے میں چلا گئی۔ اس نے غصے سے آفس کی ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ وہ غصے میں کیا کر گیا تھا؟ وہ ہما کو پیار سے بھی تو منا سکتا تھا، پر ہما پہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ غصے سے دوبارہ وہ ہاتھ اس نے ٹیبل بھی مارا۔ ہما کا سسکتا چہرہ یاد آیا تو ایک بار پھر سے پچھتاوا ہوا، پر اس کی ضدی طبیعت پہ اسے اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ پہلے بات مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا، پر نہیں، چودھریوں کی اولاد تھی، ایسی تھوڑی نہ اس نے سننا تھا۔ کتنے اچھے موڈ میں وہ واپس آ رہا تھا، پر سب خراب ہو گیا۔ اب تو ہما اسے کمرے کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دے گی۔
کافی دیر تک وہ کمرے میں بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنی بھی یقین تھی وہ جب اسے شمس نے تھپڑ مارا تھا۔ شمس کو اب بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر اسے سمجھ لگتی تو وہ ہما کو کمرے میں جا کے بیلا پسلا کر محبت سے اسے معافی منگوا سکتا تھا، پر نہیں، اس نے بھی غصے میں اس پہ ہاتھ ہی اٹھا دیا۔ اب وہ بیٹھا پچھتا رہا تھا کہ کیسے ہما کا سامنا کرے گا۔ وہ تو اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی۔ ہما کمرے میں آئی تو اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹی تو بہت تیز ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کیسے شمس کو ہمارے خلاف کر دیا؟ یہ تو ہمارا گھر توڑ دیں گے۔ روتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ اسے بس یہی لگ رہا تھا کہ بہت جلد شمس اسے چھوڑ دے گا۔ اگر آج اس نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو کل کو وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پریشانی سے وہ اب اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ اگر مجھے شمس نے چھوڑ دیا تو؟ اسے اب مزید رونا آ رہا تھا۔ وہ تو آج کتنے دن سے شمس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور شمس نے اسے کیسا تحفہ دیا تھا۔ پریشانی سے وہ اب اسی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ شمس جلدی سے گھر میں آ جائے تاکہ وہ ساری غلط فہمیاں دور کر دے۔ غلط فہمی والی تو اب کیا بات تھی، اس نے تو بہت برے طریقے سے نازمین بیگم کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اس بات کا اسے احساس بھی تھا، پر اب کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد شمس کمرے میں آیا تو ہما بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہما نے سوچ رکھا تھا کہ اگر شمس اسے منائے گا تو وہ ضرور مان جائے گی، زیادہ نخرے نہیں کرے گی۔ وہ اسے خود سے مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شمس مضبوط قدم لیتا بیڈ کے پاس آیا۔ ہما، آئی ایم سوری۔ اس نے ہما کا ہاتھ تھاما۔ ہما نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سوری، بس آج معاف کر دو، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شمس نے اسے گلے سے لگایا تو ہما اس کی گردن میں منہ دیے بری طرح رونے لگی۔ آپ بہت برے ہو، آپ نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ وہ دونوں ماں بیٹی مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ ہما، وہ ایسی نہیں ہے، تمہیں غلط تو ٹھیک ہے، آپ جائیں ان کے پاس، ان کی تعریفیں کریں۔ ہما نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، اب ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا ہوا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ پھر نظر اس کے کپکپاتے ہونٹوں پہ پڑی تو اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ ہما نے بھی اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دی۔ وہ اس کے ساتھ اس رشتے کو شروع کرنے میں پوری طرح راضی تھی۔ اس کی رضامندی دیکھ شمس بھی بہک گیا۔ شمس ہما کے ہونٹوں پہ جھکتا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ بے شک ہما اس سب کے لیے تیار تھی، پر اس کا دل گھبراہٹ میں بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل کے زور سے دھڑکنے کی آواز شمس اور وہ بخوبی سن سکتے تھے۔ شمس نے ایک ہاتھ اس کی دھڑکن پہ رکھا، اسے ہلکا سا دبایا۔ اس کی حرکت پہ ہما سسکی۔ شمس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر ہما کے گال، ناک اور گردن پہ گھوم رہے تھے۔ ہما کی آہستہ آہستہ گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ شمس نے اسے ہلکا سا اٹھایا اور کسی بچے کی طرح اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو کھولے ہوئے اسے اپنی گود میں بیٹھا، اس کی سینہ زور سے اپنے سخت سینے سے جوڑ گیا۔ ہما کے دونوں ہاتھ اب بھی اس کی گردن پہ ہی تھے۔ ہما کا ہاتھ وہ اپنی قمیض کے بٹن پہ رکھتا اسے کھولنے کا کہنے لگا۔ ہما کپکپاتے ہاتھوں سے بٹن کھولنے لگی۔ شمس اس کے بالوں کو تھامے اس کی گردن کو اپنی زبان سے نم کر رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت ہما کو جیسے پاگل سی کر رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی قمیض کے بٹن کھولتی تو کبھی رک کر اس کے پیچھے دھکیل کر روکنے کی کوشش کرتی۔ شمس کے جذبات بھڑک چکے تھے۔ اس نے ہما کے فراق کی زپ کو اپنے ہاتھوں سے کھولنا شروع کر دیا۔ شمس پلیز، اسے ہونٹوں پہ کاٹتا ہوا اسے خاموش کروا گیا۔ اب وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ شمس نے اس کے فراق کی زپ کھول کر اب اسے اتارنا شروع کر دیا۔ اس کی ہر مزاحمت پر ہر لفظ کو وہ اپنے لبوں میں قید کر دیتا۔ ہما نے جب اس کی قمیض کے بٹن کھول دیے تو شمس کی اگلی حرکت پہ اسے لگا کہ جیسے وہ شرم سے آج واقعی مر جائے گی۔ اس نے دعا کی کہ اسے کہیں چھپنے کا موقع مل جائے۔ کچھ دیر تک وہ اسے ایسے ہی محسوس کرتا رہا، پھر اسے اٹھائے وہ بستر پہ لے آیا اور اسے لٹاتا اس کے فراق نکال چکا تھا۔ خود بھی وہ قمیض اتارتا اس پہ چھانے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ ہما کے بالوں میں تھا، جبکہ دوسرا ہما کے جسم پہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ اس کے کان پہ جھکا، کبھی کان کی لو کو کاٹتا، کبھی زبان سے چومتا اسے بے چین کر رہا تھا۔ گردن سے نیچے وہ اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا، انہیں کاٹتا اور چومتا۔ اس کے چومنے میں اس قدر شدت تھی کہ ہما کا جسم کچھ دیر میں ہی لال ہو چکا تھا۔ نشان کو جب جب شمس دیکھتا مزید ان پہ ٹوٹ پڑتا۔ اس کے پیٹ پہ کاٹتا وہ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد باندھ چکا تھا۔ اس دوران وہ دونوں مکمل بے لباس ہو چکے تھے۔ اس کی گہرائیوں میں خود کو سیٹ کرتا وہ اس کے لبوں کو چومتا، اس کے کان پہ اسے حوصلہ دیکھتا، ایک جھٹکے سے اس میں داخل ہوا تھا۔ ہما کی چیخ اس کے منہ میں ہی دم توڑ چکی تھی، کیونکہ شمس نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔
शम्स अपना कुछ वजन जानबूझकर इस पे छोड़ चुका था। हुमा का वजूद सिसक रहा था, अपने नाखून वो इसकी कमर पे गाड़ती जैसे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। शम्स ने इसकी आंखों को चूमा और उसके आंसुओं को अपने लबों में चुनने लगा। कुछ देर तक वो इसके कान पे प्यार भरी सरगोशियां करता इसे चुप करवा चुका था। इसकी सिसकियां अब भी कमरे में गूंज रही थी, पर अब वो काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। शम्स अपना काम शुरू करता खुद की और इसकी जान एक करने लगा। हुमा इसकी हर शिद्दत पे तड़प जाती, पर शम्स इसे हर बार संभाल लेता। शम्स के अमल में कभी तेजी आती तो कभी नरमी। पूरा कमरा हुमा की सुस्की और चीखों से गूंज रहा था। इसके कंधों से पकड़ता हुआ इसे मजबूती से थाम चुका था। कुछ देर तक वो अपना आप इसमें शामिल करता एक तरफ होकर लेट गया। एक नज़र हुमा को देखा जो इसकी शिद्दतों से बेहाल हो चुकी थी। इसे देखती शम्स को इस पे बेइंतहा प्यार आया। वो खुद से बेखबर पड़ी थी। शम्स इसे अपने सीने से लगाता इस पे कंबल ओढ़ा चुका था। हुमा तो न जाने इससे कौन कौन से शिकवे कर रही थी, पर वो अभी इसे महसूस कर रहा था। कभी इसके बोलते लफ्ज़ों को अपने मुंह में लेता तो कभी इसके धड़कनों पे अपने निशान बनाता। हुमा की कंडीशन को देखते हुए दोबारा खुद को इसमें शामिल कर ना पाया। इसके कान में मोहब्बत भरी सरगोशियां करता हुआ इसे नींद की गहराइयों में उतार गया। खुद भी वो सुकून की नींद सो गया। सुल्तान अब काफ़ी परेशान था। मायरा ने इसके सामने एक अलग ही बात कर दी थी। अब वो इसकी शर्त को कैसे मानता, पर जो भी था इसे मायरा से तो शादी करनी ही थी। बहुत सोच समझ कर इसने फैसला लिया था। मायरा को इसने कॉल पे बता दिया था कि वो इसके बाप का सारा कारोबार संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वक्त वो मायरा के साथ बैठा हुआ लंच कर रहा था। अभी इसकी एक मीटिंग बाकी थी। इसके बाद थोड़े से काम के बाद वो घर जाने का इरादा रखता था। क्या बात है, किसके लिए परेशान हो? मायरा ने इसके हाथ पे अपना हाथ रखा तो सुल्तान ने इसका हाथ झटक झटक दिया। इसका यूं मायरा को छूना बहुत बुरा लगा था। तुमने और तुम्हारे बाप ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब मैं इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहता, पर तुम्हारे बाबा की मुझसे ये डिमांड, इसीलिए अब मुझे जबरदस्ती मानना पड़ रहा है। अब तुम क्यों चाहती हो तुम्हारे साथ यहाँ बैठ कर कह के लगाऊं? सुल्तान ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी सुल्तान, पर बाबा की शुरू से ही यही शर्त थी, और हमारे रिलेशन के स्टार्ट में मैंने तुम्हें ये बोला भी था कि मेरे साथ शादी करने के लिए तुम कुछ शराइत को मानना होगा। अब तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मायरा को इसके रवैये ने काफ़ी हर्ट किया था। कल वो इससे सख्त नाराज़ थी, पर सुल्तान ने इसे कॉल करके बता दिया था कि इसे हर शर्त मंजूर है। इसकी बात पे मायरा बहुत खुश हुई थी। अभी आज सारी नाराज़गी भुलाई इसके सामने बैठी हुई थी। सुल्तान को इसने किसी तरह बेला फिसला लिया था। अब बस इसे जल्द से जल्द ये खबर अपने बाबा को सुनानी थी कि अब इनके कारोबार को संभालने के लिए एक कामयाब इंसान मिल चुका है, जो जल्दी इनके डूबते हुए कारोबार को आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। मायरा और सुल्तान लंच के बाद अपने अपने कामों में मसरूफ हो चुके थे। दिन के 3 बजे मायरा घर के लिए निकल गई, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका था। अलबत्ता सुल्तान का तकरीबन आधे घंटे का काम बाकी था, तभी वो इसे निपटा कर जल्दी घर जाने का इरादा रखता था। आज इसे हवेली जाना था, क्योंकि कल इसकी अम्मी और अब्बू ने इसे सख्ती से ताकीद की थी कि अब रोज़ाना रात को तुम हवेली में मौजूद हो। सुल्तान को अब एहसास हो रहा था कि इसके हालात काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। अब वो हुरिया को टाइम कैसे देगा? काफ़ी देर परेशानी के बाद वो अपना काम मुकम्मल करता हुरिया के पास चला गया। एमल घर आई तो घर बिल्कुल खाली था। शायद जावियार अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। शाम हो रही थी और जावियार किसी भी वक्त आ सकता था। तभी वो इसकी पसंद का खाना बनाने लगी। मुलाजमा भी वहीं मौजूद थी। एमल खाना बना रही थी, जबकि मुलाजमा इसकी मदद कर रही थी। हर चीज़ इसकी पसंद की बनाने के बाद एमल खुद तैयार होने चली गई। शावर लेने के बाद इसने एक वाइट कलर का प्यारा सा फ्रॉक पहना और दुपट्टा गले में डाल दिया। बालों को ड्राई करने के बाद इन्हें खुला छोड़ा और हल्का हल्का मेकअप करने के बाद वो अपना फ़ोन उठाई जावियार को कॉल करने लगी। पर जावियार ने इसकी कॉल पिक नहीं की। बेल जा रही थी, पर कॉल वो पिक नहीं कर रहा था। हेमल को लगा कि शायद वो कहीं बिजी है। तभी वो बाहर आ गई और बैठी टीवी देखने लगी। तकरीबन मगरिब होने को थी और अभी तक वो नहीं आया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद अचानक दरवाज़ा खुला और सामने जावियार था। एमल भागती हुई दरवाजे के पास गई, पर सामने जावियार के कंधे पे एक लड़की ने हाथ रखा हुआ था, जबकि वो खुद लड़खड़ा के चल रही थी। जावियार इसे सहारा दिए अंदर ला रहा था। शायद इसे पैर में कोई मोच आई हुई थी। जावियार के साथ एक खूबसूरत और जवान लड़की को देखकर एमल को धड़का लगा। जावियार की नज़र एमल पे पड़ी, जो तो वो मुस्कुराया। वो लड़की भी एमल को ही देख रही थी। मारिया, आप इधर सोफे पे बैठे हैं। एमल, आप इनके लिए पानी का एक गिलास लेकर आए। जावियार ने इसे सोफे पे बिठाते हुए एमल से कहा। एमल इस बात में सर हिलाती इसके लिए पानी लाने चली गई। पानी पीने के बाद जावियार भी वहीं बैठ गया। आप किस वक्त आई? इसने एमल से सवाल किया, जो कब से मारिया को
گھرتے جا رہی تھی۔ مجھے کافی دیر ہو گئی، میں 2 بجے آ گئی تھی۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ بتائیں یہ کون ہے؟ ایمن نے ماریا کی طرف اشارہ کیا۔ ارے یہ بیچاری، ان کے بابا پہ کسی نے حملہ کر دیا تھا اور ہمیں ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملی تھی، اور ان کے بابا کی یہ اکلوتی بیٹی ہیں۔ اب یہ اپنے گھر میں اکیلی تھی تو کچھ دنوں کے لیے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ میرے گھر کے علاوہ اور کہاں سیو ہو سکتی ہیں، اور تمہیں بھی کمپنی مل جائے گی، اس لیے یہ کچھ دن تک ہمارے ساتھ رہے گی جب تک اس کے بابا کا مکمل علاج نہیں ہو جاتا۔ وہ اپنے لیے کوئی بہترین سیکیورٹی نہیں ڈھونڈ لیتے۔ زاویار نے اسے ماریا کے بارے میں بتایا۔ ان کے بابا ہسپتال میں ہیں کیا؟ ایمن کو نہ جانے کیوں وہ لڑکی اپنے گھر اچھی نہیں لگی۔ ہاں، ان کے بابا پہ اٹیک ہوا تھا تو کچھ دن تک یہی رہے گی۔ اب تم اور ملازمہ دونوں ان کے لیے کمرے کا بندوبست کرو تاکہ میں ان کا تب تک میں ان کا بیگ لے کر آتا ہوں۔ زاویار اس کا بیگ لینے باہر چلا گیا اور ایمن ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے ایک کمرہ تیار کرنے لگی۔ اس سے تو لگا تھا کہ زاویار آ کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، پر یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ برے دل کے ساتھ وہ اس کا کمرہ سیٹ کرنے لگی۔ ماریا 24 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ایک امیر آدمی کی بیٹی تھی جس پہ اٹیک کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھی، تبھی وہ اپنے دشمنوں کے حملے سے بچ گئی، پر اس کے پاپا بہت زخمی ہو گئے تھے۔ بروقت پولیس پہنچ گئی تھی، تبھی بچت ہو گئی تھی، پر اب اس گھر میں ماریا کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تبھی پولیس نے اور کچھ سینئر آفیسرز نے زاویار کو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری دی تھی۔ انہیں بھروسہ تھا کہ وہ ماریا کو پروٹیکٹ کر لے گا۔ ماریا کو جب اپنے باپ کے زخمی ہونے کی خبر ملی تھی، وہ بھاگتی ہوئی فوراً ہسپتال پہنچی اور بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی۔ اسے بھاگنے کے دوران سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا پیر زخمی ہو گیا۔ کچھ دیر تک ایمل اس کا سارا سامان کمرے میں سیٹ کروا چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماریا کمرے میں چلی گئی تھی۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، تبھی دوائیاں کھا کر وہ سو گئی۔ کائنات اپنے کمرے میں موجود تھی جب دانیال گھر آیا تھا۔ دانیال ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب اسے زلیخا بیگم نے پکارا۔ جی امی، بیٹا تھک گئے ہوگے، چینج کر کے آؤ تو میں تمہارے لیے کھانا لگا دوں۔ امی آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں، ملازمہ ہے نا، مجھے وہ کھانا دے دے گی۔ دانیال آج کافی دیر سے آیا، تب بھی سب کھانا کھا چکے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، ملازمہ تو سونے کے لیے کوارٹر چلی گئی ہیں، اصولاً تو تمہاری بیوی کو پوچھنا چاہیے، پر وہ تو کسی کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ بیٹا شاید تمہیں برا لگے، پر اسے سمجھایا کرو کہ اگر اس نے ہماری فیملی کے ساتھ رہنا ہے، یہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، تو وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نکلا کرے۔ سارا دن اپنے کمرے میں گھسی نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ آج بس میں نے ایک بار بولا کہ باہر آ جاؤ، پر مجھے اس نے بری طرح جھڑک دیا۔ خیر بیٹا، اس سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، سوچے گی کہ میں نے فوراً سے تمہیں بتا دیا۔ بس اپنی طرف سے اسے سمجھا دینا۔ زلیخا بیگم نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے آپ کو شریف ثابت کیا۔ امی، اس نے آپ سے بدتمیزی کی؟ دانیال کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، بہت زیادہ پر تم پلیز اس سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اتنی چڑچڑی سی ہے، اور اگر تم یہ سب بولو گے تو اس کے دماغ میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ زلیخا بیگم آگ لگا کر جا چکی تھی۔ دانیال ہر بات برداشت کر لیتا تھا، پر اپنے ماں باپ کی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ بہت ضبط کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں کائنات سامنے فون پہ لگی ہوئی تھی، شاید وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دانیال اپنے جوتے اتارنے کے بعد اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ جاؤ میرے لیے کھانا گرم کرو، میں کچھ دیر میں فریش ہو کر آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا۔ اس سے فون چھینتا وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ گیا۔ میں کیوں آپ کے لیے کھانا گرم کروں، ملازمہ سے بولیں۔ کائنات کو بھی غصہ تھا، تبھی وہ بھی بدتمیزی کرنے لگی۔ کائنات، ابھی میرے سامنے زبان مت چلانا اور جاؤ کھانا گرم کرو بس۔ دانیال کو اس وقت ایسے ہی بہت غصہ تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ کائنات اس کی ماں کو بے عزت کر کے کمرے سے نکالا ہے۔ کائنات نے اس کی ماں کو بے عزت کر کے کمرے سے نکالا ہے۔ نہیں، میں کوئی کھانا نہیں گرم کرنے والی۔ کائنات نے فون لینا چاہا جب دانیال نے زور سے اس کے جبڑے پکڑے۔ سمجھ نہیں آ رہی، تم میری بیوی ہو تو یہ کام تمہارا ہے، ملازمہ کا نہیں۔ تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی امی کو یوں بے عزت کرنے کی؟ میں تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گا، پر خبردار جو امی یا ابو کو کچھ بھی بولا تو آپ سے کوئی برا ہو بھی نہیں سکتا۔ اور میں نے آپ کی امی کو برا بھلا کہا؟ یہ سب انہوں نے آپ کو بتایا؟ جھوٹ بول رہی ہیں الٹا۔ چٹاخ! دانیال نے غصے سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ کائنات پھر سے رونے لگی۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا جو اسے دانیال نے مارا تھا۔ خبردار جو امی کے بارے میں کچھ کہا، اور 5 منٹ میں اگر تم نے کھانا گرم کر کے نہیں لایا تو ساری رات 1 منٹ بھی تمہیں سونے نہیں دوں گا، نیندیں حرام کر دوں گا۔ دانیال کی دھمکی پہ کائنات روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دانیال نے اپنا سر تھام لیا، سوچا تھا کہ آج کسی طرح کائنات سے معافی مانگ کر ایک خوبصورت رات منائے گا، پر اس کے نصیب میں کہاں گھر آتے ہی اس کی امی نے اس کے کان بھر دیے۔
दिन भर का थका आ रहा वो घर आया था और अब ये सब। वो नहाने चला गया, नहा के बाहर आया तो कायनात टेबल पे खाना लगा रही थी। दानियाल बैठा खाना खाने लगा, कायनात वापस चली गई और जब दोबारा कमरे में आई तो दानियाल के लिए काफी का एक कप ले आई। इसकी काफी वही छोड़ थी, वो खाने के बर्तन वापस नीचे छोड़ आई। दानियाल काफी पीता कोई जरूरी मेल करने लगा। कायनात वापस आकर बिस्तर की एक तरफ लेट गई, इसकी पीठ दानियाल की तरफ थी, वो बस रोई जा रही थी। कुछ देर बाद दानियाल लैपटॉप बंद करता लाइट ऑफ करता बेड पे आया। 5 मिनट वो सोने की कोशिश करता रहा, पर जब नींद नहीं आई तो कायनात का बाजू थामा, उसे अपनी तरफ खींच गया। कायनात ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर दानियाल ने इसकी मुज़ाहमत को किसी खाते में नहीं लाया। इसके लबों को चूमता वो इसे प्यार करने लगा। इसके लम्स में नरमी थी और कायनात बस रोई जा रही थी। दानियाल इसे चुप करवाता, इसे पूरे बदन को चूमता, खुद को इसमें शामिल कर गया। अंधेरे कमरे में बस कायनात की सिसकियां गूंज रही थी। वो इस पे अपनी शिद्दतें लुटा रहा था और कायनात का हचकोले खाता वजूद इसे मजीद पागल कर रहा था। इसे धड़कनों इसे थामा वो इसे बेबस कर रहा था। खुद को इसमें शामिल करता हुआ इसके पेट को सीने से लगाए सो गया। इसकी पीठ को सीने से लगाए सो गया। इसकी आगोश में कायनात भी जल्द सो गई। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता गया। दानियाल और कायनात के बीच कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती ही गई और इसकी बड़ी वजह जुलेखा बेगम थी, जो न जाने क्यों हर बार अपने बेटे को गलत पता करने दोनों के मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा कर देती थी। शुरू शुरू में तो कायनात इसे सच्चाई बताने की कोशिश करती, पर दानियाल की नज़र में इसकी माँ कभी झूठ बोल ही नहीं सकती थी और इसी वजह से इनका रिश्ता एक अलग ही दोराहे पे आके खड़ा था। कायनात अब दानियाल से बात तक नहीं करती थी। हर रात दानियाल इसके करीब आता, इसकी और अपनी जान एक करता, पर अब कायनात बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि अपने भाई का दिल दुखाकर इसने बहुत गलत किया है। जुलेखा बेगम न जाने क्या चाहती थी, इन्होंने दानियाल को बहुत गलत गाइड किया था, पर ये शायद दानियाल की मोहब्बत ही थी, इनका रिश्ता अभी तक बचा हुआ था। जुलेखा बेगम को बहुत बार दाऊद साहब ने चालाकियां करने से टोका था, क्योंकि वो दानियाल को अच्छे से जानते थे। इन्हें एहसास था कि इनका बेटा कायनात से बहुत मोहब्बत करता है, वरना अगर इसकी मनपसंद बीवी ना होती तो अब तक दानियाल इसे तलाक दे चुका होता। इन्होंने जुलेखा बेगम को बहुत मना किया था कि अगर दानियाल इन्होंने जुलेखा बेगम को बहुत बार मना किया था कि अगर दानियाल को इस बारे में पता चला कि तुम कायनात को लेकर इसे झूठ बोलती हो तो वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। पर जुलेखा बेगम एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। अब वक्त ही बताने वाला था कि दानियाल को कब पता चलना था और वो क्या करता। जावियार और एमल एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, पर अचानक इनके बीच मारिया आ गई थी। जावियार के घर रहते रहते मारिया जावियार को पसंद करने लगी थी। इसने इनके बीच दूरियां पैदा करना शुरू कर दी थी। एम्मा ने बहुत मोहब्बत और समझदारी से खुद के और उसके बीच की दूरियों को कम किया और जावियार के सामने इसकी असलियत भी लाई। एक दिन जब जावियार पुलिस स्टेशन चला गया तो मारिया ने गुस्से में एम्मा पे हमला कर दिया, पर शुक्र था कि जावियार बर वक्त पहुंच गया था। ये सारी एक चाल एमल की थी, जिसमें इसने मारिया को बेनकाब किया था। जावियार तो था भी तेज, इसको तो वैसे भी मारिया की हरकतों से अंदाजा हो गया था। इसने मारिया को जेल में बंद करवा दिया और इसके बारे में सब इसके बाप को बताया कि इनकी बेटी अपने पागलपन में इसका घर खराब करना चाहती थी। मारिया के बाबा ने जावियार से बहुत माजरत की और अपनी बेटी को छुड़ा कर ले गए थे। जावियार की जिंदगी से ये कांटा भी निकल गया था, वो एमल के साथ बहुत खुश रह रहा था। आखिर इतनी तकलीफें सहने के बाद एमल को इसकी मोहब्बत मिली थी। इस दौरान सबकी मुलाकात हुई थी। शम्स भी बहुत बार चौधरियों की हवेली में आया था। कायनात से इसकी बहुत बार मुलाकात हुई, पर कायनात अपना हर गम छुपा गई थी। हुमा और शम्स के बीच की मोहब्बत देख जुलेखा बेगम बहुत खुश हुई थी कि आखिर इनकी बेटी को एक अच्छा मर्द मिल गया, पर इन्हें न जाने क्यों कायनात किसी भी सूरत मंजूर नहीं थी। अपनी बेटी को इसके घर खुशहाल देखने के बावजूद वो कायनात को तकलीफ देती थी। नाजमीन बेगम कुछ दिन तो हुमा के खिलाफ चालें चलती रही, पर हुमा और शम्स का रिश्ता इतना कच्चा नहीं था और ना ही नाजमीन बेगम शम्स की माँ थी, जो वो दानियाल की तरह इनकी हर बात पे यकीन कर लेता। शम्स के रवैये को देखकर वो वापस चली गई, पर इन्हें अब भी यकीन था कि किसी न किसी तरह हुमा को इसे हलाक कर ही देंगी। सुल्तान मायरा और इसके बाप का सारा कारोबार संभाल चुका था। ये अब इसके लिए बहुत मुश्किल था, पर इसे किसी न किसी तरह तो संभालना ही था। इनके कारोबार में बहुत तरक्की हो रही थी। सुल्तान के आने से कारोबार को एक सही मालिक मिल गया था। बढ़ते हुए मुनाफे को देखकर अरबाज साहब अब इसे जल्द से जल्द अपना दामाद बनाने को तैयार थे और इनके लिए सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि सुल्तान बगैर किसी रोक टोक के हर काम कर देता था।
یعنی جس جگہ سخت سے سخت سیکیورٹی ہوتی تھی وہ وہاں سے بھی سامان والے ٹرک بآسانی نکال دیتا تھا۔ انہوں نے جب سلطان سے اس بارے میں پوچھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ سلطان کو اپنے باپ بھائیوں کی وجہ سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ ایک پل کو انہیں یقین نہیں آیا کیونکہ وہ بھی تو بزنس کی دنیا میں تھے، پر پھر انہوں نے سوچا کہ بے شک وہ بزنس مین ہیں پر دانیال اور داؤد چودھری سے بڑے بزنس مین تو نہیں۔ سلطان اب ان کا مکمل کاروبار سنبھال چکا تھا۔ پہلے تو وہ مطمئن نہیں تھے کہ کیسے اپنے کاروبار ایک انجانے شخص کے حوالے کر دیں، پر پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے فیصلے پہ فخر ہونے لگا۔ سلطان اس فیلڈ میں بہت اندر تک گھس گیا تھا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ پاکستان کے اندر کون کون شخص یہ کام کرتا ہے، اور اسے بہت حیرت ہوئی۔ بہت سی نامور شخصیات بھی اسی کام میں ملوث تھی۔ اب شاید وہ اسی کام کو بہت اچھے سے سمجھ اور جان چکا تھا۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔